سلاما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. زبان پہ آ گیا بے ساختہ نبی کا نام، چلی جو بات کہیں بھی حیا کے بارے، اور وہاں کے خاک کے ذرے ہیں قیمتی موتی، وہاں کے خاک کے ذرے ہیں قیمتی موتی. بتا رہا ہوں تمہیں کربلا کے بارے میں، بتا رہا ہوں تمہیں کربلا کے بارے میں، اور جن کی ایک ہی ٹھوکر سے جی اٹھے مردے، جن کی ایک ہی ٹھوکر سے جی اٹھے مردے. اب آگے کیا کہوں غوث الورا کے بارے، اب آگے کیا کہوں غوث الورا کے بارے میں، اب آگے کیا کہوں غوث الورا کے بارے میں. اور علی کے واسطے کیسے نہ لوٹتا سورج، علی کے واسطے کیسے نہ لوٹتا سورج، اسے بھی علم تھا شیر خدا کے بارے میں. علی کے واسطے کیسے نہ لوٹتا سورج، اسے بھی علم تھا شیر خدا کے بارے میں. اور انہی کی ذات نے بخشی ہے سنیت کو فروغ. میرا اشارہ ہے احمد رضا کے بارے میں، میرا اشارہ ہے، میرا اشارہ ہے احمد رضا کے بارے میں. زبردستی بلواؤں، بولو گے نہیں تب بھی زبردستی بولنا پڑے گا. آپ نے ان میں بولا ہے تو تھوڑی دیر اس میں بھی محنت کریں تاکہ ہمارے وسیم بھائی کو نیند نہ آئے. ہمارے وسیم بھائی بہت تھکے ہیں، مجھے اس کا احساس ہے، بیچارے بڑی محنتی ہیں. اور جتنے حضرات اس میں شامل ہیں اللہ سب کی اس محنت کو شرف قبولیت سے نواز. اسے بھی علم تھا شیر خدا کے بارے، اور انہی کے صدقے یہ زندگی ہے، انہی کے صدقے یہ بندگی ہے. خدا کی بنائی ساری نعمت انہی کے صدقے ہی میں ملی ہے. اور جو ان کے قدموں میں لٹ نہ جائے وہ زندگی کیسی زندگی ہے. جو ان کے قدموں میں لٹ نہ جائے وہ زندگی کیسی زندگی ہے. خیال نہ ہو خیال رسول جس میں وہ بندگی کیسی بندگی ہے. بندگی کیسی بندگی ہے. نہ آرزو نہ کوئی سلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی، بات اب تک بنی ہوئی ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی. میں اپنی بات کو شارٹ کاٹ تاکہ رخصت ہو جاؤں. میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تھوڑا سا پیغام سن لیں اس کے بعد میں اپنے گھر. ہر سال کی طرح حضرات اس سال بھی اپنے اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے بزم نور کا اہتمام ہر سال کرتے ہیں، الحمدللہ انشاءاللہ کرتے رہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کا صلہ کیا ملا؟ یہ لائٹیں، یہ اسٹیج، یہ دے گئے، یہ لنگر کا اہتمام، یہ مشقت، یہ محنت، اس کا صلہ کچھ ملا؟ اس کا صلہ کچھ ملے گا؟ آواز آئی بالکل ملے گا، اس میں کوئی شک نہیں. اگر خلوص میں، اگر نیت میں خلوص ہے، اگر محبت میں خلوص ہے، اگر عقیدت میں خلوص ہے. حضور فرماتے المرء مع من احب، کہ ہر محبوب اپنے حبیب کے ساتھ، یعنی جو جس سے محبت کرے اس کے ساتھ. غوث اعظم سے محبت کرنے والوں آپ کو خوشخبری ہے، آپ غوث اعظم کے ساتھ. خواجہ غریب نواز سے محبت کرنے والوں آپ کو خوشخبری ہے، آپ خواجہ غریب نواز کے ساتھ. مخدوم سمنا سے محبت کرنے والوں آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ حضرت مخدوم سمنانی کے ساتھ. اعلیٰ حضرت سے محبت کرنے والوں آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ اعلیٰ حضرت کے ساتھ. حضرت جریشہ رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والوں آپ کو خوشخبری ہے کہ آپ ان کے ساتھ. اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ایسوں کو نہ چنا کہ جن کی پہنچ گھر کی مرغی تک نہ ہو. ہم نے ایسوں کو چنا ہے کہ جس کی پہنچ کا عالم یہ ہے کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے
اولیاء ملتے ہیں، آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، ہم نے تو ایسوں کو چنا ہے جس کا ذکر اللہ کرتا ہے، جس کا ذکر محبوب خدا کرتے ہیں، جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ کہیں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہیں اللہ فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہ وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات کو اللہ کی عشق میں فنا کر دیا ہے، جنہوں نے اپنے سینے کے اندر مصطفیٰ کی عشق کا چراغ جلایا ہے، جنہوں نے اپنی نس نس میں مصطفیٰ کا عشق بسایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا ہے، جن کا دل اللہ کے خوف سے جل گیا ہے، جنہوں نے مصطفیٰ کی سنت کا اپنے آپ کو خوگر بنایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بازار مصطفیٰ میں بیچ دیا ہے، پھر کہیں کوئی جا کر حضرت صدیق اکبر بنا ہے، حضرت عمر بنا ہے، عثمان ذوالنورین بنا ہے، حضرت مولا علی بنا ہے، حضرت سعد بنا ہے، حضرت سعید بنا ہے، حضرت طلحہ بنا ہے، حضرت زبیر بنا ہے، حضرت امام حسن بنا ہے، امام حسین بنا ہے، امام زین العابدین بنا ہے، امام جعفر صادق بنا ہے، امام باقر بنا ہے، امام تقی بنا ہے، امام نقی بنا ہے، تب کہیں جا کر کوئی غوث اعظم بنا ہے، خواجہ غریب نواز بنا ہے، مخدوم سمنانی بنا ہے، حضور حافظ ملت بنا ہے، جنید بغدادی بنا ہے، حضرت سری سبزی بنا ہے، امام کرخی بنا ہے، حضرت محی الدین ابن عربی بنا ہے، تب کہیں کوئی جا کر امام اہل سنت اعلی حضرت بنا ہے، حضور مفتی اعظم ہند بنا ہے، تب کہیں کوئی جا کر اختر رضا بنا ہے، پھر رب نے ارشاد فرمایا احببتک کما تحب فیہ ومن عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حبیب جو تیرا ہو گیا میری بارگاہ کا ایسا مقبول ہوا میرا محبوب بن گیا، اور جو تجھ سے بغض رکھتا ہے میری بارگاہ کا ایسا مردود ہوا کہ میں خود خدا ہو کر اس سے جنگ کا اعلان کر۔ واہ ماشاءاللہ، حق ہے نا، ماشاءاللہ۔ محبت سے کہہ دیں کہ مقدس وہ زمین ہے سبحان اللہ جہاں کی خاک بھی ہمارے لیے اکسیر اعظم ہے، جہاں کی خاک بھی ہمارے لیے اکسیر اعظم ہے، اکسیر اعظم۔ یہ جہاں لیٹے ہیں نہ لیٹے ارد گرد کی خاک بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ اکسیر اعظم۔ حضرت سیدنا جلال الدین نقشبند رحمت اللہ، اطمینان سے سنیے، بہت زیادہ نہیں، حضرت جلال الدین نقشبند رحمت اللہ، آپ کے مریدین آپ کے کمرے کی دری گلی میں لا کر جھاڑ رہے، اور اس وقت بصرہ کا حاکم آیا، جب ادھر سے گزرنے لگا تو کہا یہ کیوں گرد اڑ رہی ہے؟ کہا میں پوچھ کے آتا ہوں کیوں گرد اڑ رہی ہے؟ وہ گیا قریب جا کر اس سے پوچھتا ہے تو کہتے ہیں حضرت کے مرید ہیں جو کمرے میں دری رکھی ہوئی تھی وہ گرد آلود ہو گئی تھی، اسے اٹھا کر باہر جھاڑ، اسے اٹھا کر باہر جھاڑ رہے ہیں۔ حضرت رک جائیں، ایسا نہ ہو گرد آپ پر پڑ جائے۔ تو وہ سمرقند بخارا کا حاکم تھا، اس نے کہا روکو نہیں، قریب گیا، کہا اور زور سے جھاڑو، بولا اور زور سے جھاڑو، وہ جھاڑتے رہے، تھوڑی دیر مجھے یہاں کھڑا رہنے دو، وہ کھڑا رہا، دری جھاڑی جاتی رہی، دری جھاڑی جاتی رہی، گرد اڑتی رہی، وہ گرد میں نہا گیا، کبھی گرد اس کے جبے پہ پڑا، اس کے چہرے پہ پڑا، اس کی داڑھی پہ پڑا، جب وہ گرد میں نہا گیا کہا بس کرو میرا کام ہو گیا، ماشاءاللہ، بس کرو میرا کام ہو گیا۔ اللہ اللہ، اب جب اس کا انتقال ہوتا ہے کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ تو کہنے لگا سنو، زندگی بھر کے اعمال عذاب بن کر قبر میں آئے، جیسی میری قریب پہنچے آواز آتی عذاب ہٹ، دور اس سے، اس کے قریب نہ جا، اس سے تو چلا نہیں سکتا، کیا؟ کیونکہ اس نے میرے یار کے قلبے سے لگے ہوئے گرد سے غسل کر رکھا۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت فیضان تاج شریعت فیضان تسلیم ملت علماء اہل سنت نعرہ حیدری نعرہ تکبیر گرد کی وجہ سے رب نے اسے معاف تو ان کی مٹی میں بھی کیا ہے شفا ہے بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولو بولو محمد صلی اللہ علیہ وسلم عقیدت اگر ہے سچی تو اس کا کوئی اس میں کوئی شک نہیں اس کا صلہ یہاں بھی ملا وہاں بھی ملے گا بولو انشاءاللہ ایک ابدال کی ابدال وہ اپنی منصب ابدالیت سے نیچے گر گیا ماشاءاللہ ابھی آپ نے سنا بڑی پیاری آواز ہے بڑی بہترین آواز کرس سے بولتے ہیں کہ بس آدمی جیسے سیڑے میں ابھی بھی مدمست ہیں کیا بس میں اٹھوں گا حضرت تشریف لائیں گے انتظار درجہ ابدالیت سے نیچے آ گیا اب وہ در جاتا ہر دروازے پر سب سے دعا کرواتا حضرت دعا فرماتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے پھر سے وہی منصب عطا فرما وہی منصب مجھے پھر سے عطا فرما دے 360 اولیاء کی بارگاہ میں پہنچا مگر ہر ولی آنکھیں بند کرے لوح محفوظ کا مطالعہ کرے اور کہہ دے کہ تیری تقدیر میں لوح محفوظ پر تجھے بدبخت لکھا جا چکا تجھے بدبخت لکھا جا چکا اللہ اللہ کسی نے اس کو غوث اعظم کے در کا پتہ محمد سے بولے حضور غوث اعظم کے در کا پتہ بتایا وہاں چلا جا وہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں پر یہ عہدے ملتے بھی ہیں اور چھینے ہوئے عہدے پھر سے بحال بھی کیے جاتے ہیں اب حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا حضرت کمرے میں تشریف رکھے ہیں اب یہ اندر داخل ہوا صحن کے اندر جیسے داخل ہوا اب یہ سوچ رہا ہے کہ حضرت کے سامنے کیسے جاؤں گا حضرت سے آنکھ کیسے ملاؤں گا حضرت سے بات کیسے کروں گا اب یہ سوچا حضرت کے جلال کا خیال آیا تھر تھر ٹانگیں کانپنے لگی سوچتا ہے حضرت سے کیسی گفتگو کروں گا یہ سوچ زمین پر گرا زمین پر گرنا تھا منہ کے بل گرا اور اس کے پیشانی پر غوث اعظم کے در کی مٹی لگی آواز آتی ہے اے فلاں اب پلٹ جا اب تجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کیونکہ تیرے چہرے پر میرے محبوب کے در کی خاک لگ گئی ہے میں نے اس مٹی کے صدقے میں تجھے معاف بھی کر دیا ہے تجھے مقام واہ واہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان غوث اعظم فیضان غوث اعظم مقام غوث اعظم علماء اہل سنت نعرہ حیدری واہ کیا کہنا ہے واہ ماشاءاللہ ان کی خاک ان کے در کی خاک بھی ہمارے لیے اکثر اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون یہاں ڈبل تاکید ہے ایک الا اور ایک انا جس جگہ زبردست تاکید کی جاتی ہے وہاں پر مقصد یہ ہوتا ہے جہاں پر زیادہ اس کے منکرین ہوتے ہیں وہاں پر ڈبل تاکید کی جاتی ہے خبردار ہوشیار باخبر ڈبل تاکید چونکہ اس وقت جو مشرکین تھے وہ ولایت کے منکر تھے اور آگے آنے والے وقت میں بھی منکرین ہونے والے تھے اللہ کی علم میں بات تھی ظاہر سے بات آپ دیکھ لیجئے اولیاء اللہ کے منکرین ہے کہ نہیں اولیاء اللہ کے منکرین ہیں ان کے صفات کے منکرین ہیں کرامات کے منکرین ہیں فضیلتوں کے منکرین ہیں اور تبرکات کے منکرین ہیں جتنے بہت سے کھائیں گے حضور غوث اعظم کے نام کا پیئیں گے نبی کے نام کا مگر انکار کر دیتے ہیں کھائیں گے ان کے نام کا اگر انکار کر دیتے پیئیں گے حضور خواجہ غریب نواز کے نام کا مگر انکار کر دیتے بھر بھر دیکھ بیکار جائیں گے پتہ نہیں چلے گا مگر انکار کر دیتے ہیں ابھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھیں ہے منکر عجب کھانے غرہ واہ ماشاءاللہ حق حق کھاتے بھی ہیں غرہ اللہ جانتا تھا کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو منکرین ہیں جو انکار کرنے والے ہیں میرے ولیوں کے منکر ہیں ان کے صفات کے منکرین ہیں تو اللہ نے فرمایا خبردار ہوشیار باخبر یہ جو اپنی مزاروں میں لیٹے ہیں جو میرا محبوب بندہ ہے سنو اس کے دل میں دنیا کا خوف نہیں ہے
اس کے دل میں میری خوف کا سمندر، واہ ماشاءاللہ، جس کے دل میں رب کا خوف پہلے سے بھرا ہو، اس کو کسی خوف کی ضرورت نہیں، کسی اور خوف کے آنے کی گنجائش ہی نہ رہی۔ اس لیے رب نے فرمایا سنو، یہ بڑے متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، عابد شب زندہ دار ہیں، یہ بڑے متقی لوگ ہوتے ہیں جن کی پشت بستر استراحت سے نہیں لگتی ہے، ساری رات کبھی قیام میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہے، قیام پر قیام ہے تو تلاوت پر تلاوت ہے، رکوع پر رکوع ہے، استغفار پر استغفار ہے، رب کے حضور ساری رات عبادت فرماتے ہیں، تب نہیں جا کر اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، واہ ماشاءاللہ، جن کو کسی کا خوف، یہ بڑے شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں، بڑے شریعت کے پابند بھی ہوتے ہیں۔ حضرت سید ابن جبیر کا نام سنا، بڑے جید تابعی، بڑے عظیم مستجاب الدعوات، ان کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ 2 بار جاتے تھے خانہ کعبہ، ایک بار حج کرنے، ایک بار عمرہ کرنے، سال میں 2 بار جاتے، اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی کم پڑ۔ مفسر، محدث، فقیہ، انہیں جہبذ العلماء کہا، بڑے متقی، پرہیزگار، مجاہد۔ اس وقت ایک بہت ظالم حکمران تھا جس کا نام حجاج ابن یوسف، بڑا ظالم بادشاہ، اتنا ظالم تھا کہ جب اس کے سامنے کوئی جاتا تو خوف سے اس کا خون سوکھ جاتا۔ اس نے ہزاروں اولیاء کو قتل کروایا۔ حضرت سعید ابن جبیر کو پکڑ لیا، لے کے گیا اپنے محل میں، سامنے بٹھایا، اب سوال و جواب شروع ہے، یہ کے بعد دیگر سوال و جواب کرتا رہا، کبھی خلفائے راشدین کے بارے میں، کبھی ادھر کے سوال، کبھی ادھر کا سوال، آج مطمئن ہو کر جواب دیتے رہے، جواب پر جواب دیتے رہے۔ کہتا ہے اے سعید، میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کبھی سنا ہے کہ کوئی پردھان کے سامنے پردھان کی برائی کرے؟ کوئی کرے؟ نہیں کر سکتا، بعد میں چاہے جو کرے، لیکن سامنے تو مٹھائی کا ڈبہ لے کر آئے، پردھان جی سب سے زیادہ ہم آپ کو چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے کہ جو اونچی پوسٹ والے کے پاس جا کر اس کی برائی کرے؟ وہ جانتا ہے کھڑیا کھڑی ہو جائے۔ حضرت سعید ابن جبیر کس سے کہتے ہیں میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگا، سعید ابن جبیر نے فرمایا اگر سننے کی طاقت ہے تو کہوں، آج تک کسی نے تیرے سامنے تیری حقیقت نہ بیان کی، لیکن میں بیان کر سکتا ہوں۔ کہا بیان کر۔ وہ سوچتا ہوگا کہ اب میری تعریف کریں گے، سامنے تلوار ہے، جلاد ہے، وہ جانتا ہے کہ سب سے ظالم آدمی یہ ہے، میرے سامنے کیسے بھی اب میری برائی کر سکتا ہے۔ حضرت سعید ابن جبیر فرماتے تو سن، اپنی تعریف سننے کی خواہش مند ہے تو سن، اپنی حقیقت سن۔ تیری حقیقت یہ ہے تو ایک نمبر کا ظالم آدمی ہے، تو نے حدود اللہ کو پامال کیا ہے، اللہ کے ولیوں کو قتل کیا ہے، تو نے اللہ کے مقدس بندوں کو بے دریغ قتل کیا ہے۔ حجاج نے سنا، دل ملا گیا، کہا سعید زبان بند کر ورنہ زبان کاٹ لی جائے گی۔ سعید نے کہا حجاج سن، وہ کوئی اور ہوگا جو تجھ سے ڈر جائے گا، سعید کی زبان حق کے سوا، سعید کی زبان وہی بولے گی جو حق ہے۔ اب سعید ابن جبیر بولتے رہے، کہنے لگا سعید ابن جبیر میں تیری دنیا تباہ کر دوں گا۔ آپ فرماتے سن، اگر تو میری دنیا تباہ کرے گا تو میں تیری آخرت تباہ کر دوں گا۔ کہنے لگا اگر تو چاہے تو میں تجھے معاف کر دوں۔ آپ نے فرمایا بدبخت، تو کون ہوتا ہے معاف کرنے والا؟ معاف کرنے والا تو میرا رب ہے، معاف کرنے والا میرا پروردگار ہے۔ جلاد کو بلایا، آؤ جلدی سے لے جاؤ، اس کو قتل کرو۔ لے کر چلنے لگا، حضرت سعید ابن جبیر مسکرائے اور جھلا گیا اور تیر ملا گیا، کہا میرے سامنے قتل کرو۔ جب قتل کرنے کے لیے کھڑا کیا گیا، آپ نے چہرہ قبلے کی طرف کر لیا، کہا چہرے سے قبلے سے چہرہ پھیر۔ آپ نے پڑھا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ
ذا وجہ اللہ، تو کہا نیچے لٹھا کر قتل کر۔ جب آپ کو لٹھایا گیا آپ نے پڑھا انی وجہت وجہا للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، اور چلایا کہا اس کو گردن کے بل لٹھاؤ، اس کو منہ کے بل لٹھاؤ۔ جب منہ کے بل لٹھایا آپ نے پڑھا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ چلایا تلوار اٹھی، برق میں لہرائی، سعید ابن جبیر کی گردن پہ کٹی پڑی، گردن کٹتے دور گری، کٹی ہوئی گردن سے آواز آتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔